بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی دفعہ ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا، اور آج میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری کے بارے میں بتاؤں گی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب دیا گیا، جس کا مطلب ہے اللہ کا دوست۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام طارق تھا۔ قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کا قصہ 73 دفعہ آیا ہے، اور اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام کا رتبہ کتنا بلند ہے۔ آپ علیہ السلام عراق کے مشہور شہر بابل میں ہوئے۔ وہاں پر بھی لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھ کر ان سے فرمایا کہ اے میرے باپ، تم ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ یہ کیا ہے؟ اور جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں اور تمہیں کسی نقصان سے بچاتے ہیں؟ تو ان کے والد نے کہا، ہمیں نہیں پتہ، ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی بتوں کی پوجا کرتے دیکھا ہے، لہٰذا ہم بھی انہی بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصی رہنمائی کی اور انہیں ہدایت دی، اس لیے انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی بتوں کی پوجا نہ کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسلسل اپنے باپ کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور بتوں کی پوجا چھوڑ دینے کی ہدایت دی۔ مجھے حکم ہوا کہ بتوں کی پوجا چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کروں۔ بے شک مجھے وہ علم عطا ہوا ہے جو تمہیں حاصل نہیں۔ اے میرے باپ، بتوں کی پوجا نہ کریں۔ جب مسلسل دعوت دیتے رہے تو ان کے باپ نے انہیں کہا کہ آپ میری نظروں سے دور ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب سے آپ کے لیے مسلسل بخشش طلب کرتا رہوں گا، لیکن ان کے باپ نے انہیں دھمکی دی کہ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے دشمن ہیں تو انہوں نے اپنے باپ سے تعلق ختم کر دیا اور انہیں مخاطب کر کے فرمایا کہ میں انہیں چھوڑتا ہوں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، میں اپنے رب کو پکاروں گا۔ آپ کا دل ان کے شرک پر بہت جلتا تھا۔ آخر کار انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ان بتوں کو توڑ کے رکھ دیں گے۔ پھر ایک دن انتظار ختم ہوا اور عید کا دن آیا۔ سب لوگ صبح سویرے اٹھ کر اپنے بتوں کے آگے کھانا پکا کر رکھ گئے اور پھر شہر سے باہر ایک میدان میں جمع ہو جاتے اور خوشیاں مناتے، اور پھر گھر آ کر انہی بتوں کے سامنے پڑا ہوا کھانا تبرک سمجھ کر کھاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی یہ لوگ جمع ہو کر آئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، میں بیمار ہوں، اور جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں تمہارے ان بتوں کا علاج تمہاری غیر موجودگی میں کروں گا۔ جب سب لوگ چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی سے سارے بتوں کو توڑ دیا، بس ایک بڑے بت کو رہنے دیا اور اس کے کندھے پر کلہاڑی لٹکا دی۔ شام کو جب وہ لوگ واپس آئے تو دیکھا کہ سارے بت ٹوٹ چکے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ کام آپ علیہ السلام کا ہی ہے، کیونکہ انہوں نے بھی وہ دھمکی سنی تھی جو آپ علیہ السلام نے انہیں عید منانے سے پہلے دی تھی۔
پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ آپ علیہ السلام کو آگ جلا کر اس کے اندر پھینک دیں گے۔ انہوں نے ایک جگہ مقرر کی اور وہاں پر پتھر جمع کیے۔ پھر انہوں نے وہاں پر کافی ساری لکڑیاں جمع کیں اور آگ لگا دی۔ پھر جب آگ بھڑکنے لگی تو زمین بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ استغفر اللہ۔ پھر جب آگ بہت زیادہ بھڑکنے لگی تو آپ علیہ السلام کے لیے ایک جھولا تیار کیا گیا۔ اس میں آپ علیہ السلام کو رکھ کر آگ کی طرف پھینکا، اور اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یعنی اس وقت بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب ابراہیم نے ہم سے مدد مانگی تو ہم نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت نازل کی اور انہیں ان نقصان پانے والوں میں سے بچا لیا۔ پھر جب ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کو آگ میں بھیجا تو آگ پھولوں میں بدل گئی اور آپ علیہ السلام کا جسم نہ جلا اور نہ ہی وہ رسیاں جلیں جن سے آپ علیہ السلام کو قید کیا گیا تھا۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی صرف ایک شخص ایمان لایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام پر لوط ایمان لے آئے، یعنی صرف وہاں پر موجود لوط نامی شخص ایمان لے آئے۔ جی تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ امید ہے آپ سب کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل زندگی حسین لائف کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔